بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیڈیل الیکٹریکل کے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ کل ہم نے کچھ بجلی کے چند اوزاروں کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ شروع یہ کریں گے کہ بجلی کو سمجھنے کے لیے پہلے چند تدابیر جو ہے وہ بھی ضروری ہیں، اور بجلی کو بھی سمجھا جائے اور اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ تو احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں کہ بجلی ظاہر ہے جب تک بندے کو کام نہ آئے، بندہ ایسی کسی چیز کو چھیڑے نہ۔ اکثر لوگ آج کل ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پھر چیز خراب بھی کر لیتے ہیں، لیکن چلو کوئی بات نہیں، اتنا تو سینس ہونا چاہیے کہ خراب بندہ چیز کرتا ہے تو پھر صحیح بھی کر لیتا ہے۔ تو آج چند چیزیں بتانے والی ہیں، باقی یہ سبق بڑے لمبے ہیں، جتنے اس کو پھیلائیں گے پھیلتے جائیں گے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختصر بجلی کے بارے میں سمجھا جائے اور پھر آگے موٹر کے بارے میں سمجھ کے موٹر بنائی جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو سب سے پہلے آج میرا پروگرام تھا کہ بجلی کے بارے میں بتاؤں کہ بجلی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اسٹیٹک الیکٹریسٹی ہوتی ہے اور ایک ڈائنامک الیکٹریسٹی، جس کو ہم کرنٹ الیکٹریسٹی جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اسٹیٹک کے بارے میں تو سسٹم سادہ سا ہوتا ہے، جس طرح پچھلے سالوں میں یا پہلے لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے شیشے کا ایک راڈ لیا، اس پہ ریشمی رومال آپ رگڑیں گے تو شیشے کے راڈ میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ چند کاغذ کے ٹکڑے ہم اٹھایا کرتے تھے یا کچھ تھوڑے سے بال رکھ کے اٹھا لیا کرتے تھے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو کرنٹ ہے اس کو ہم شو کریں گے اور اسی پہ بات کریں گے، یہی ہماری استعمال ہونے والی چیز ہے جس سے ہم گھر میں روشنی بھی کرتے ہیں، اور یہ میں ان بچوں کے لیے جو میری کلاسیں شروع کر رہے ہیں۔ ویسے تو بڑے بڑے انجینئر اور بڑے بڑے میرے استاد بھی ہیں ظاہر ہے، اور کچھ لوگ ہنستے بھی ہیں کہ لو جی یہ اب انہوں نے یہ بات شروع کر دی، حالانکہ پہلا سبق ہر دور میں شروع ہوتا ہے۔ ابھی پہلی کلاس ظاہر ہے ہر سال ایک پہلی کلاس شروع ہوتی ہے، تو اسی طرح ہم نے شروع کیا ہے۔ تو کرنٹ دو قسم کا ہوتا ہے، ہم کرنٹ الیکٹریسٹی جو کرنٹ الیکٹریسٹی ہے، ڈائنامک الیکٹریسٹی، اس پہ بات کریں گے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ کرنٹ کن کن چیزوں میں سے گزر سکتا ہے۔ وہ کنڈکٹر اور نان کنڈکٹر چیزیں ہوتی ہیں، موصل اور غیر موصل، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اور آپ لکھیں گے بھی صحیح، کوشش کیا کریں کہ جب بھی میری یہ ویڈیو دیکھیں ساتھ ایک کاپی پینسل بھی رکھا کریں، کیونکہ آج کل کتابیں بھی بڑی مہنگی ہیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ جو چیزیں میں بتایا کروں آپ ساتھ ساتھ لکھا بھی کریں، آپ کا رجسٹر بھی مکمل ہوتا جائے گا، ساتھ ساتھ ہم پریکٹیکل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بتائیں گے بھی صحیح، اور آپ کو سمجھ لگتی جائے گی کہ یہ موصل کیا ہوتا ہے، غیر موصل کیا ہوتا ہے۔ اور موصل میں سے چیزیں، موصل میں سے کرنٹ گزرتا ہے۔ موصل اب لوہے کی کوئی چیز، لوہا ہے، چاندی ہے، سلور ہے، سونا ہے، یعنی یہ ٹھوس دھات ہے جو جس میں سے کرنٹ گزر جاتا ہے، اور جن میں سے نہیں گزرتا، پانی میں بھی سے گزر جاتا ہے، وہ بھی ایک موصل ہے، کنڈکٹر ہے۔ اور جو نان کنڈکٹر ہے، غیر موصل جس کو ہم بولتے ہیں، وہ آپ لکڑی کہہ سکتے ہیں، شیشہ کہہ سکتے ہیں، ہوا کہہ سکتے ہیں، ہوا میں سے کرنٹ نہیں گزرتا، لکڑی میں سے نہیں گزرتا۔ تو وہ ایک بڑی پیاری مثال میں دیا کرتا ہوں دوستوں کو۔ میں نے جب 89 میں کام سیکھا، اس کے بعد ہم نے اپنے گاؤں میں بجلی کا کام شروع کیا، تو ایک گھر میں کام کرنے کے لیے گئے، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک بیڈ پہ لکڑی پڑی ہوئی ہے۔ تو پوچھا ہم نے، یار یہ لکڑی آپ نے بیڈ پہ کیوں رکھی ہے؟ کہتے جی ہماری اماں نے سنا ہوا ہے کہ جس کے پاس لکڑی ہوتی ہے نا اس کو کرنٹ نہیں لگتا۔ تو ہم بڑا ہنسا کرتے تھے، یعنی سادہ لوگ تھے، لیکن ان کو یہ کسی نے بتایا جی لکڑی پہ کرنٹ نہیں لگتا، تو وہ بستر میں ہی لکڑی لے کے سوتی تھی کہ مجھے شاید کہیں نہ کرنٹ نہ لگ جائے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، لکڑی پاس نہیں رکھنی، اگر آپ نے کبھی کام کرنا ہے تو خشک لکڑی پہ کھڑے ہو کے، گیلی لکڑی پہ نہیں، احتیاطاً خشک لکڑی پہ کھڑے ہو کے کام کریں، اور دوسرا یہ کوشش کریں کہ دونوں تاریں پھر بھی نہ ٹچ ہوں آپ کے ساتھ۔ ظاہر ہے دونوں تاریں تو ٹچ ہو گئیں تو پھر تو لکڑی کا بھی فائدہ نہیں۔ تو باقی گلوز ہونے چاہیے، ہیلمٹ ہونا چاہیے، باہر آپ کہیں کہ کام بلڈنگ میں کر رہے ہیں، سیفٹی ہونی چاہیے، اچھے شوز ہونے چاہیے تاکہ آپ کو کرنٹ کی تھوڑی سی سیفٹی ہو جائے، کرنٹ نہ لگے۔ تو یہ اور موصل اور غیر موصل، کنڈکٹر اور نان کنڈکٹر کا آج ہم نے کوشش کرنی تھی۔ تو کل میں نے بتایا بھی تھا کہ ایک آپ نے مائکرو میٹر لینا ہے، دوسرے ایک وائنڈنگ کی مشین لینی ہے، وہ کوشش کرنی ہے، کوئی بھی ایک سادہ سی لے لیں جس پہ آپ کوئل بنا سکیں، اور ایک چھوٹا بڑا فرما جو عام پڈسٹل اور واشنگ مشین، یہ چھوٹی موٹروں کے لیے جو شوق رکھتے ہیں، بڑی موٹروں کی طرف نہ جائیں اور نہ ہی جلدی کریں، کیونکہ
میں یہ دیکھتا ہوں کہ 2 مہینے لڑکے کام کر لیتے ہیں, دکان بھی بنا لیتے ہیں, اور پھر بڑے انجینئر سے یا بڑے بڑے پرانے لوگوں سے ڈسکس بھی کرتے ہیں. خدا را اس وقت تک آپ ڈسکس نہ کریں جب تک آپ کو پورا علم نہ ہو کہ بجلی کیا چیز ہے اور کس طرح اس کا حساب ہوتا ہے. تو میری یہی کوشش ہے کہ میں اتنا علم انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں کہ آپ کسی بھی بندے سے بحث کر سکیں, ڈسکس کر سکیں کہ یہ کون سی موٹر ہے اور اس کا کیا کام ہے, یہ کتنا لوڈ لیتی ہے, کتنا امپیئر لیتی ہے, اور آپ کے یہ کام آ سکتی ہے کہ نہیں. تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں, کمنٹس بھی کریں, اس پہ ہمیں بتایا کریں, سب کچھ دیا ہوا ہے. اور دوسرے میں نے کل بھی گزارش کی تھی پہلے سبق میں کہ ہمارا ایک فوڈش چینل چل رہا ہے کچن کا. تو میرا خیال ہے کل جتنے بھی ویڈیو دیکھنے والے ہیں انہوں نے کو غور نہیں کیا, حالانکہ استاد شاگرد کو پہلے تو آپ کو پتہ ہے گاؤں میں شاگردوں سے سارے کام ہی لیے جاتے تھے. سب سے مراد ہے کہ جانور رکھے ہونے ان سے کہنا جی جائیں جی چارہ لے کے آئیں, ہمارے گھر میں فلاں کام ہے جی, لکڑیاں لے کے آنی ہیں جی. تو مقصد ہے بڑے بڑے کام تھے جو شاگرد استاد کے کیا کرتے تھے. تو باقی کوئی زور نہیں ہوتا کسی پہ. میرا فوڈش چینل ہے جو آپ نے وہ سبسکرائب بھی کرنا ہے, اس پہ بھی کمنٹس کرنے ہیں اور شیئر بھی کرنا ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. تو یہ دوسرا سبق جو ہے یہ تھوڑا سا کرنٹ کے بارے میں سمجھنا ضروری تھا. تو انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو کیا چیز ہے, اس پہ تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہوئے موٹر کس طرح چیک کرنی ہے. ایک چھوٹا سا سیریز بورڈ بھی آپ کو بنانا ہوگا, وہ انشاءاللہ ہم کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کریں گے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. تو میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ بھی میں ساتھ یہ اسکرین پہ دیتا ہوں, اور کوشش کیا کریں مجھے فون کر کے پوچھ لیا کریں, کیونکہ اتنا کام ہوتا ہے کہ ہزاروں میسج آئے پڑے ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ نمبر کیوں دیتے ہو جب آپ نے جواب ہی نہیں دینا ہوتا. تو مہربانی کیا کریں, تھوڑا سا پھر صبر بھی کیا کریں. میں دیکھتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں, لیکن آپ کے پاس نمبر ہوتا ہے سب سارا ڈیلی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آلریڈی, تو باقی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں رات کو 3 بجے تک. تو کوشش کیا کریں پیکج رکھیں, ضروری کام کریں. یہ جو آپ کا کام کرنے والا, آپ کی کلاس چل رہی ہے, تو فون کر کے مجھ سے پوچھیں کہ مسئلہ کیا ہے. 2 منٹ کی بات ہوتی ہے, آپ کو بھی پتہ لگ جاتا ہے, میرا بھی ٹائم بچ جاتا ہے. تو میرا یہ ساتھ نمبر چل رہا ہے, اس پہ بات کر سکتے ہیں. تو باقی کل انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. اللہ حافظ, السلام علیکم.